بغداد کی راتیں خاموش نہیں ہوتی تھیں، وہ ڈری ہوئی ہوتی تھیں۔ ہر گلی میں سپاہی، ہر دروازے پر خوف، اور محل کے اندر ایک ایسا خلیفہ جو سونے کے تخت پر بیٹھ کر بھی نیند کو ترس رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے خون سے حکومت بنائی اور خوف سے اسے چلایا۔ یہ تھا منصور دوان کی۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنا شفاق، اتنا چالاک، اتنا خون ریز انسان آخر کس سے ڈرتا تھا؟ جواب صرف ایک تھا، امام موسیٰ بن جعفر۔ محترم سامعین، منصور دوان کی تاریخ میں صرف خلیفہ نہیں بلکہ ایک نفسیات ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، حد درجہ کنجوس، بے پناہ حاسد، انتہائی شکی اور موقع پرست، حد تک مکار۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چراغ بھی اپنے ہاتھ سے بجھاتا تھا تاکہ تیل کم خرچ ہو۔ وہ درہم گن گن کر دیتا اور لاکھوں لوگوں کا خون بغیر گنے بہا دیتا۔ منصور دوانکی نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا، میری حکومت کے خلاف سوچنے والا بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے اولاد علی کو چن چن کر گرفتار کروایا، کسی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا، کسی کو اندھی کوٹری میں ڈال دیا، کسی کا نام ہی تاریخ سے مٹا دیا، اور یہ سب کچھ خاموشی سے، تاکہ بغاوت نہ ہو۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ اس کے دربار میں قحط زدہ علاقوں کے لوگ آئے اور مدد کی اپیل کی۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے بھرے ہوئے خزانے دکھائے، سونے کے ڈھیر، چاندی کے صندوق، پھر انتہائی معصومانہ انداز میں کہا، یہ بیت المال ہے، اسے یوں ہی لٹایا نہیں جا سکتا، اور مدد کی امید لیے آئے ان لوگوں کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ لیکن اسی منصور نے جاسوسوں اور مخبروں پر بے تحاشا دولت لٹائی۔ محترم سامعین، منصور تلوار سے نہیں، نفسیاتی خوف سے حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو مرنے سے پہلے ڈرا دینا چاہتا تھا، اسی لیے راتوں کو گرفتاریاں، دن میں انکار، عدالت نہیں قید، الزام نہیں خاموشی۔ اور یہی طریقہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھی سوچا۔ محترم سامعین، منصور دوانکی صرف قتل نہیں کرتا تھا، وہ عبرت بنانا جانتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے، ایک مرتبہ بنی ہاشم کے چند افراد، جن میں علوی خاندان سے نسبت رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے، منصور کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان پر کوئی واضح الزام نہیں تھا، نہ بغاوت، نہ خروج، نہ تلوار، صرف ایک جرم تھا۔ لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ منصور نے دربار میں ان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لوگ زندہ رہیں گے تو میرے خلاف زندہ مثال بن جائیں گے۔ اس نے حکم دیا، انہیں زندہ قید خانے کی دیواروں میں چن دیا جائے۔ نہ تلوار، نہ خنجر، نہ خون کی آواز، بس آہستہ آہستہ سانسیں ختم ہوتی رہیں اور دیواریں ان کی قبریں بن گئیں۔ یہ منصور کی صفاقی کا وہ انداز تھا جس میں شور کم اور خوف زیادہ تھا۔ منصور کہا کرتا تھا، میری حکومت ڈر سے چلے گی، محبت سے نہیں۔ اسی لیے وہ لاشوں کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرتا تھا۔
مورخین لکھتے ہیں کئی بار جن علویوں کو قتل کروایا جاتا ان کی لاشیں دنوں تک شہر کے دروازوں پر لٹکی رہتی، مقصد صرف ایک، جو سوچے گا وہ بھی یہی انجام پائے گا۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں مدینہ، کوفہ اور بغداد سانس لیتے تھے۔ محترم سامعین، یہ تمام واقعات صرف ماضی نہیں تھے، یہ وہ پس منظر تھا جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندہ تھے، سانسیں لے رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں امید بن رہے تھے۔ منصور سمجھ چکا تھا اگر میں نے موسیٰ بن جعفر کو ابھی نہ روکا تو کل کوئی دیوار مجھے نہیں بچا سکے گی۔ یہاں منصور نے اپنے قریبی خاص لوگوں سے کہا، موسیٰ بن جعفر کو لوگوں کی آنکھوں سے غائب کر دو۔ یہ جملہ قید کا پہلا قدم تھا اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اگلی قسط شروع ہوگی۔ محترم سامعین، منصور دوانکی خون سے تخت پر بیٹھا تھا اور خون ہی سے اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا نور کو دیواروں میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پہلی گرفتاری، مدینہ کی وہ رات جو تاریخ کا حصہ بن گئی، اور وہ سفر جو قید خانوں کی طرف لے گیا۔ تاریخ کا یہ سفر جاری ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔